आवाज क्लियर है और नेटवर्क भी विजिबल है सबके लिए? ओके स्क्रीन सर, सब कुछ क्लियर है जी। ओके ओके सर। ओके। देखिए, ये कसीदा जो है हम लोग पढ़ रहे थे, कसीदा सीनिया अबू तम्माम का। ओके, और कसीदा सीनिया एक बहुत मशहूर कसीदा है, एक उसका भी बुहतूरी का भी, लेकिन हमारे सिलेबस में जो शामिल है कसीदा सीनिया अबू तम्माम का है। ओके, अब इसके बारे में सवाल आ जाएगा कि मन क़ाल अल कसीदा सीनिया, इस तरह सीधी सी तो आप बताएंगे अबू तम्माम ने। अब सवाल ये आएगा, दूसरा सवाल यहाँ ये भी आ सकता है कि फी मदहि मन क़ाल अबू तम्माम अल कसीदा सीनिया, अबू तम्माम ने किसकी तारीफ करते हुए कसीदा सीनिया कहा है? तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे अल खलीफतु अल अब्बासी अहमद बिन मुअतसिम, अहमद बिन मुअतसिम, अल खलीफतुल अब्बासी अहमद बिन मुअतसिम, ये बताएंगे आप। और इतनी चीजें हैं इसमें, ये पॉइंट बहुत अहम है बस। अब चलिए हम लोग ये पढ़ते हैं। शुरू में उन्होंने जो सारी चीजें कही कह दिया, अब ये वाला शेर हम लोग देखते हैं। हदअत अला तामीली अहमद हिम्मती व अताफ तकलीदी बिही व क़ियासी। देखिए, चूंकि बीचों बीच अशार हैं, उस दिन में भी हो सकता है उन्होंने उस दिन कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया था। शॉर्ट में मैं जो पिछले पढ़ चुके हैं वो देख लें 1 मिनट में, शॉर्ट में, ताकि रिलेट करने में आसानी हो। ये जो कसीदा है ना अबू तम्माम का, तो अबू तम्माम जो शायर हैं इनको माना जाता है शायरुल मानी, क्योंकि उन्होंने अपने अशार में बहुत ज्यादा फलसफा मानी का इस्तेमाल किया, बहुत ज्यादा। ओके, एक चीज तो इसी वजह से इनके अशार में बहुत ज्यादा वो सिक़्ल आ गया है, और उन्होंने अल्फाज वगैरह पे ध्यान नहीं दिया, बल्कि अल्फाज मानी का बहुत ज्यादा जो इस्तेमाल किया है, और अल्फाज पे ध्यान नहीं दिया गया है, तो बहुत ज्यादा जिसको बोल सकते हैं हम लोग कि समझने में दुश्वारी आ गई है इनके अशार में। तो अब ये जो अशार हैं सीनिया, शुरू में इन्होंने तारीफ की यहाँ से, अहमद बिन मुअतसिम की तारीफ डायरेक्ट उन्होंने नहीं की। शुरू में उन्होंने शुरू किया यहाँ से कि अपने महबूब के दीयार पे रोने से, वहाँ से शुरू करके फिर जो है वो आँखों के बारे में बयान करने लगे कि वही आँख तो असल आँख है जिनसे आंसू बहे अपने महबूब की फुरकत पे और उसकी जुदाईगी पे। फिर उसके बाद औरतों की तारीफ की, औरतों की तारीफ करते हुए उनके अलग अलग चीज़ों की तारीफ की, जैसे उनके दांत की भी तारीफ की, और उनके सीने की तारीफ की, और उनके कंगन की तारीफ की, और उनके पायल जो पैरों में पहनते हैं झंग, पायल की तारीफ की। और इन सब तारीफ करने के बाद फिर बात यहाँ पे आई कि दोनों जो जुदा हो रहे हैं, महबूब महबूबा, दोनों के लिए सेम चीज़ें हैं ये। फिर उसके बाद जो है असल पॉइंट पे आए, वो असल पॉइंट ये कि अहमद बिन मुअतसिम और अब्बासियों की तारीफ करने लगे। तो उसी में से अब ये शेर है जो हम लोग आ रहे हैं। हदअत अला तअमील अहमद हिम्मती व अताफ तकलीदी बिही व क़ियासी। इस शेर को पहले हम समझ लेते हैं, फिर वर्ड में जाएंगे। इस शेर में कह ये रहे हैं कि मेरी हिम्मत ये है कि मैं किसी न किसी की तारीफ करूं, क्योंकि मैं शायर हूं और शेर गोई मेरा पेशा है, तो मैं तारीफ करूं तो किसकी करूं, ये एक सवाल मेरे जहन में था। और मैं बहुत परेशान था, इधर उधर, कभी इस दर कभी उस दर में जा रहा था। लेकिन लास्ट में मैंने अक्ल से भी काम लिया और मैंने लोगों को भी देखा, तो पता चला कि हमें जो है अहमद बिन मुअतसिम ही की तारीफ करनी चाहिए। तो हमारी निगाह आकर के इन्हीं पे रुकी, और इन्हीं पे रुकी क्यों? एक तो मैंने अक्ल लगाया कि अच्छा हाँ ये अच्छे आदमी हैं, और दूसरा ये कि लोगों ने भी इन्हीं की तारीफ की है, लोगों की जबान से भी मैंने सुना है कि ये बहुत अच्छे आदमी हैं। तो ये पूरा इस शेर का खुलासा है। अब वर्ड देखिए, ये चूंकि एक सीधी सी एक आसान सी बात है, इसी आसान को बात इसी आसान चीज को कहने, अरे ला 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 इसी आसान चीज को कहने के लिए सर इको हो रहा है। ओके, अब नहीं होगा, अब इको नहीं होगा।
अभी को नहीं होगा। इसी आसान चीज को कहने के लिए उन्होंने एकदम लंबा चौड़ा फलसफा इस्तेमाल किया, और इतनी आसान सी बात थी। तब उसी का तर्जुमा देखिए, हदअत अला तअमील अहमद हिम्मती व अताफ तकलीदी बिहा व क़ियासी। हदा में से क्या होता है? पुरसुकून होना। हदा में से होता है पुरसुकून होना। इंसान बहुत परेशान हो लेकिन पुरसुकून होने को बोलते हैं हदा। हदाअत पुरसुकून हो गई। अला तअमील अहमद, तामील का मतलब क्या होता है? तामील का मतलब होता है महमूद रजा एमडी खैरुल इस्लाम युमकिनु अन हादिहिल मुश्किला तखुस्सु बिका फक़त। स्क्रीन नॉट विजिबल, तो हो सकता है ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके साथ हो। प्लीज और दूसरे लोग देखें, स्क्रीन विजिबल है? बिल्कुल क्लियर। हाँ सर, ओके सर, सब कुछ क्लियर। ओके क्लियर। अब देखिए, हदात अला तअमील अहमद हिम्मती, तो हदात में से समझ गए पुरसुकून होना। इंसान बड़ा परेशान हो, कोई एक चीज मिल जाए, किसी एक जगह पे जाके बैठ जाए, तो उसको बोलते हैं पुरसुकून होना। तामील किसको बोलते हैं? अम्मला युअम्मिलु, तामील का बोलते हैं आरजू दिलाना, उम्मीद दिलाना। ठीक है, अम्मला युअम्मिलु तामील, उम्मीद दिलाना। जैसे मैं आपको उम्मीद दिला रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं शायर हूँ, ठीक है, अब आपको उम्मीद दिला रहा हूँ कि मैं आपकी तारीफ करूंगा, तो मैंने आपको बोला अमल तुका लिखे अमदहक, मैंने आपको उम्मीद दिलाया ताकि मैं तारीफ करूं, जैसे अमल युअम्मिलु तामील। तो अब देखिए, हिम्मती, हिम्मत से मेरी हिम्मत जानते हैं। तो अहमद के, तो हदाअत हिम्मती असल में यह है, हदाअत हिम्मती, हिम्मती इधर हो गया, इसको अब यहाँ पे ये कर लीजिए, हदाअत हिम्मती अला तामील अहमद, मेरी हिम्मत पुरसुकून हो गई, आकर के रुक गई अहमद को उम्मीद दिलाने पर। ठीक है, मतलब ये कि अहमद को किस चीज को उम्मीद दिलाने पर? अहमद बिन मोतसिम को ये उम्मीद दिलाने के लिए कि मैं आपकी तारीफ करूंगा, इतनी सी बात है। और आगे है वो अताफा तकलीदी बिही व क़ियासी। अताफा में से क्या होता है? चक्कर लगाना। अताफा बिही, चक्कर लगाना। व अताफा तकलीदी बिही व क़ियासी। और तकलीदी में से क्या होता है? तकलीदी, देखिए कल्लद युक़ल्लिदु, तकलीद में से होता है तकलीद करना, किसी के पीछे चलना। ठीक है, और तकलीद किसको बोलते हैं? तकलीद बोलते हैं ये कि हम जो हमारे पास कोई दलाइल वलाइल कुछ भी ना हो, बस ये है कि किसी के पीछे चलना, उसको बोलते हैं तकलीद। ठीक है, और क़ियास किसको बोलते हैं? क़ियास बोलते हैं ये कि इंसान अपने अक्ल से दलाइल लाए, फिर जो है किसी जगह पे चले, कोई काम करे, तो उसको बोलते हैं क़ियास। तो अब यहाँ पे ये है कि मेरी तकलीद ने, मैं इसके लिए मेरी तकलीद ने और मेरे क़ियास ने अताफ़, मुझे घुमाया। अब यहाँ पे एक चीज रुक कर समझें, जरा गौर से ध्यान दीजिएगा, वरना ये बहुत फलसफे वाली चीज है। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं शायर कि एक चीज और याद रखिए, यहाँ पे ये आपको अटपटा सा लगता होगा कि मुझे घुमाया, लेकिन इसका ताल्लुक असल में आगे वाले शेर से है। तो आगे वाले शेर को पढ़ेंगे फिर समझ में आ जाएगा। तो भरे कैफ मैं समझा देता हूँ यहीं पे। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि तकलीदी, मैंने एक तो लोगों को देखा कि हाँ लोग उसके पीछे चल रहे हैं, लोग जो उसकी तारीफ कर रहे हैं अहमद की, तो मैंने भी तारीफ करना शुरू कर दिया। क़ियासी, मैंने अक्ल लगाया और मैंने देखा, तमाम दलील देखे, उनके रिकॉर्ड देखा, बैकग्राउंड देखा, तो देखा हाँ अहमद बिन मोतसिम अच्छा है, तो इस चीज़ की वजह से भी मैं उसकी तारीफ करने लगा, उसके दर पे गया। ये पूरा शेर का मतलब है। अब देखें, आगे वाला शेर पढ़ ही लें फिर समझ में आ जाएगा, वरना जो है अताफा, ये शेर है ना, अताफा तकलीदी भी व क़ियासी, कि उसके लिए मेरी तकलीद ने और मेरे क़ियास ने मुझे लेकर के गया, चक्कर लगवाया। किसका चक्कर लगवाया? ये बिलमुस्तफा वल मुस्तफा वल बिलहम्दी वल हाली भी वल कासी, मुझे चक्कर लगाया मुस्तफा का, मुस्तरा का। और ये कौन है? ये जो है खुद अहमद बिन मोतसिम है। बरकत।
وہ سمجھانے کے لیے میں لایا تھا. ابھی آتے ہیں پچھلا شعر پہ. شعر کا ترجمہ دیکھیں پھر سے. ہدعت علی تعمیل احمد ہمتی، اور میری ہمت احمد بن معتصم کو احمد بن معتصم کو مدح کرنے کے لیے، مدح کی امید دلانے پر میری ہمت رک گئی، آ کر کے میری ہمت ٹھہر گئی، اور اس کے بارے میں اس کے لیے میری تقلید نے اور میری عقل نے مجھے لے کر کے چکر لگایا، اور چکر لگا کر کے مجھے پہنچایا. کہاں پہنچایا مجھے؟ بالمصطفیٰ والمصطفیٰ، آگے والا شعر، مصطفیٰ کے پاس. اور وہ کون ہے؟ وہ خود احمد بن معتصم ہے. برکہ اس کے ابھی چلتے ہیں وہاں پہ. یہ شعر بتائیں کلیئر ہوا؟ الفاظ وغیرہ کلیئر ہو گئے؟ مفہوم تو سمجھ میں آ گیا ہوگا پہلے اس میں. الفاظ اس کے کلیئر ہوئے؟ اللہ چلیں آگے چلتے ہیں. عبدالعزیز نا، آپ کو پرابلم ہے؟ عبدالعزیز نا آپ نے لکھا ہے. کلیئر ہے سر. اوکے. اب دیکھیں آگے والا جو شعر ہے اس کو آپ یہ ذہن میں رکھیے گا. اطافہ تقلیدی بھی و قیاسی. اطافہ یاد رکھیے گا، اطافہ، ورنہ پھر سمجھ میں نہیں آئے گا. اطافہ ان سے لے کر چکر لگانا، گھمانا. ہاں اب دیکھیے اطافہ تقلیدی، یہ لکھ ہی لیتے ہیں. اطافہ تقلیدی بہا وقیاسی بالمجتبی والمصطفیٰ والمسترا للحمدی والحالی بہی والکاسی. تو میری تقلید نے اس کے ساتھ. اب اس شعر میں کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ پہلے شعر سمجھ لیتے ہیں. اس شعر میں کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میں نے عقل لگایا، میں نے لوگوں کو دیکھا، تو لوگوں نے، تو دونوں چیزوں نے، عقل نے اور تقلید نے، دونوں نے مجھے یہ احمد بن معتصم کے در پہ پہنچا دیا کہ میں اس کی تعریف کروں، اور اس طرح سے تعریف کروں کہ وہ جو ہے اگر وہ کوئی وہ پہنے، پائل پہنے اور زیب و زینت کی چیز پہنے تو وہ یہی تعریف ہی تعریف پہنے، اور اگر کپڑا پہنے تو ان کے بدن میں کپڑا بھی جو ہو وہ سراپا تعریف ہی تعریف ہو. یہ اس شعر کا پورا مطلب ہے. اب شعر کا ترجمہ ورڈ دیکھیں پھر ترجمہ کرتے ہیں. تو یہ جو سارے ورڈ ہیں، المجتبی، المصطفیٰ، المسترا، یہ سب سے مراد ہے وہ جو کہ چنا ہوا انسان ہو، یعنی کہ ہزاروں میں ایک نمائندہ انسان. تو ان سب سے مراد ہے احمد بن معتصم. تو ورڈ دیکھیں. اطافہ، وہ پیچھے جائیں، اطافہ تقلیدی بہا وقیاسی، اور اس کے لیے میری تقلید نے اور اس کے بارے میں میری عقل نے مجھے لے کر کے چکر لگایا بالمجتبی، مجتبی کے در پہ، اور مصطفیٰ کے در پہ، مسترا کے در پہ. یہ سارے جو ورڈ ہیں اس کا معنی ہے چنیدہ. ٹھیک ہے، سب کا معنی ہے چنیدہ، جو چنا ہوا انسان ہے. ٹھیک ہے، ان سب کے در پہ چکر لگایا. للحمدی، کس کے لیے؟ تعریف کے لیے. والحالی بہا والکاسی، اور یہ الحالی اسی سب کی وہ ہے صفت ہے. اور یہ ایسے ہیں کہ الحالی بہا، حالی کس کو بولتے ہیں؟ دیکھیے حلیون مطلب ہوتا ہے زیور، حلیون مطلب ہوتا ہے زیور. تو الحالی بولیں گے جو کہ زیور استعمال کر رہا ہو. حالی اس میں فاعل، حلیون زیور، اسی سے ہے الحالی بھی، جو کہ زیور استعمال کر رہا ہو. البہی کی ضمیر حمد کی طرف جائے گی. اور یہ جو احمد بن معتصم ہے الحالی بہی، یہ تعریف ہی کا زیور استعمال کرتے ہیں، مطلب جو زیب و زینت کی چیزیں ہیں. والکاسی، کاسی من سے ہوتا ہے کیا؟ کسا یکسو، مطلب ہوتا ہے پہنانا. تو الکاسی نفسہ بالحمدی، یہاں محذوف ہے کچھ چیزیں، الکاسی نفسہ بالحمدی، اور یہ اپنے آپ کو تعریف ہی کا کپڑا پہناتے ہیں. یہ پورا مطلب ہوا. اب شعر کا پھر سے ترجمہ دیکھیں. اور اس کے لیے میری تقلید نے اور میری عقل نے مجھے اس چنیدہ انسان کے در پہ لے کر کے آیا
تاکہ میں اس کی تعریف کروں، للحمدی، اس کی تعریف کے لیے، اور وہ چنندہ انسان ایسا ہے کہ وہ تعریف ہی کا زیور بھی پہنتا ہے اور تعریف ہی کے کپڑے بھی پہنتا ہے۔ بتائیں کلیئر ہوا یہ؟ اگر یہ کلیئر ہو گیا تو آگے والا شعر بہت ہی ایزی ہے، بس اسی چیز کا وہ ایک امتداد ہے۔ جی سر۔ اوکے۔ والحمد برد جمال اختالت به غرر الفعال وليس برد لباسی۔ اب اس شعر میں وہ شاعر جو ہے جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں کہ میں جو تعریف کر رہا ہوں احمد بن معتصم کی، ایسے ہی تعریف نہیں کر رہا ہوں، میں اس کی جو تعریف کر رہا ہوں اس کے اعمال کی وجہ سے، ان کے کاموں کی وجہ سے تعریف کر رہا ہوں، کیونکہ جو تعریف ہوتا ہے یہ خوبصورت ایک چادر ہوتی ہے جو کہ وہی انسان پہن سکتا ہے اس چادر کو جو کہ اچھا کام کیا ہو، اور یہ کوئی اچھا لباس نہیں ہے کہ بدن میں پہن لیا جائے، بلکہ اچھا کام ہوا ہو پھر کوئی اس کو پہن سکتا ہے۔ بس اس شعر کا اتنا سا مطلب ہے۔ اب دیکھیں، والحمد برد جمال، حمد مطلب جانتے ہیں تعریف، برد مطلب ہوتا ہے بھائی چادر، جمال میں سے خوبصورتی، اور تعریف جو ہے خوبصورتی کی چادر ہے، تعریف خوبصورتی کی چادر ہے، یعنی کہ خوبصورت چادر ہے، خوبصورت کپڑا ہے۔ اختالت به غرر الفعال، اختالت به بولتے ہیں کسی چیز کو اس طرح سے پہننا کہ ایک دم شان و شوکت ظاہر ہو، ٹھیک ہے۔ غرر الفعال کس کو بولیں گے؟ غرر الفعال بولیں گے اس کو الاعمال، الاعمال البارزہ، ٹھیک ہے، اچھے کام، الاعمال البارزہ، اصل میں غرتن بولتے ہیں چمک کو، یعنی کہ ایسے کام جو کہ چمک رہے ہوں، تو اچھے کام، غرر الفعال اچھے کام۔ اور تعریف جو ہے خوبصورت سی چادر ہے جو کہ اچھا کام پہنتا ہے، ولیس برد لباسی، اور یہ تعریف کوئی لباس نہیں ہے، یہ کوئی لباس نہیں ہے کہ جس کو جسم میں پہنا جا سکے، بلکہ یہ ایسی چیز ہے کہ اس کو اچھا کام ہی پہن سکتا ہے۔ یہ پورا شعر کا ترجمہ ہوا۔ اب شعر کا پھر سے ترجمہ دیکھ لیں۔ والحمد برد جمال اختالت به غرر الفعال وليس برد لباسی، تعریف خوبصورت سی چادر ہے جس چادر کو زیب تن کرتا ہے اچھے کام ہی، اور اس کو اور یہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو جسم پہ اوڑھا جا سکے صرف جسم کی وجہ سے، بلکہ اچھے کام کی وجہ سے بھی اوڑھ سکتا ہے۔ از اٹ کلیئر؟ اگر کوئی پرابلم ہو تو بتائیے گا۔ فرع نما من ہاشم فی تربت کان الکفیء لها من الاغراض، فرع نما من ہاشم فی تربت کان الکفیء لها من الاغراض۔ اب آگے والے شعر میں وہ کہہ رہے ہیں شاعر، یہ اس شعر کا پورا مطلب یہ ہے کہ احمد بن معتصم جو ہے یہ ایک شاخ ہیں جو کہ جس کا تعلق بنو ہاشم سے ہے، اور بنو ہاشم سے ہے، اور اس کی جو جس مٹی سے اس کا تعلق ہے تو وہ اس مٹی کے لائق بھی ہیں، وہ نالائق انسان نہیں ہیں، بلکہ جس مٹی سے ان کا تعلق ہے، جس نسل سے ان کا تعلق ہے، وہ اس نسل کے لائق بھی ہیں۔ اور چونکہ یہاں پہ نسل کو یہ سب کو تشبیہ دے دی گئی ہے مٹی سے، تو اس وجہ سے اس چیز کو ذہن میں رکھیں، پھر سمجھ میں آ جائے گا۔ فرع، اور وہ ایک شاخ ہے، نما جو کہ بڑھی ہے، من ہاشم، نما ینمو عموماً بڑھنا، جو کہ بڑھ کر کے اتنی بڑی ہوئی ہے، من ہاشم، من ہاشم سے۔ اور یہ کس مٹی میں بڑھی ہے؟ فی تربتن، ایک ایسی مٹی میں، کان الکفیہ، کفی میں سے یہاں پہ ہے کفو، کفو کس کو بولتے ہیں؟ کسی کے برابر کو، کفو بولتے ہیں کسی کے برابر کو۔ کان الکفی لہا من الاغراسی، غرسن کی جمع اغراس، اس کا معنی ہوتا ہے پودا، تمام پودوں میں وہ اس کے لائق بھی تھا۔ مطلب یہ کہ بنو ہاشم کے جتنے لوگ ہیں تو ان لوگوں میں، اغراس میں سے یہی سمجھ لیں گے بنو ہاشم کے تمام لوگ، ان لوگوں میں احمد بن معتصم جو ہیں
یہ بنو وہ جو جس مٹی سے وہ تعلق رکھتے ہیں اس مٹی کے لائق بھی ہیں، یہ نہیں کہ نالائق انسان ہیں۔ اب ور دیکھیں، فرع نما من ہاشم فی تربت، یہ ایک ایسی شاخ ہے جو کہ بڑھ کر کے پھلی پھولی ہے ہاشم سے، ایک ایسی مٹی میں جس مٹی کا کہ ان تمام پودوں میں یہ اس مٹی کا اس مٹی کے لائق ہے، اس مٹی کے لائق ہے۔ کلیئر ہوا؟ یہ بتائیں۔ سر ہاشم کون تھا احمد معتصم کا؟ اصل میں ہاشم وہ ڈائریکٹ وہاں پہ آتا ہے، ہاشم قبیلہ تھا نا عرب میں، ہاں سر۔ ہاشم قبیلہ تھا عرب میں، تو اسی سے تھے جی سر۔ وہ عباس رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے؟ تو انہی کی ہاں نسل سے جو وہ چلی ہے بنو عباس، تو اسی کو بولتے ہیں یہ، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر۔ ہاں ہاں، اس کو بہت پیچھے چلنا پڑے گا۔ چلیں، ہلو جی جی بولیے۔ ہلو سر، اغرس کا معنی کیا ہے سر؟ غرس جمع اغراس مطلب ہوتا ہے پودا۔ پودا، ٹھیک۔ اور یہ پودا سے مراد یہ ہے نا کہ اب یہ ایک خاندان کو مٹی بولا ہے انہوں نے، ہاشم جو خاندان ہے وہ جو خاندان ہے اس خاندان کی سے ریلیٹڈ جو بھی لوگ ہیں وہ چونکہ اس خاندان سے آگے جتنے لوگ بڑھے ہیں تو اس خاندان کے نام کو مٹی بولا، اور وہاں سے جتنے ہونے والے بڑھنے والے لوگ ہیں، اس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ ہیں ہاشم۔ اور وہ جو بڑھنے والے لوگ ہیں ان کو بولا گیا ہے اغراس، یعنی اس خاندان سے جتنے لوگ آئے ہیں اس کو بولا گیا اغراس، ٹھیک ہے؟ تو انہی اغراس میں ایک ہیں احمد بن معتصم بھی، جو کہ لائق فائق انسان ہیں۔ آگے دیکھیے، آگے جو ہے اسی کا ایک اسی کو کا اضافہ کیا گیا ہے، اسی کے بارے میں ہی بیان کیا گیا ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں اس والے شعر میں۔ لا تهجر الانواء منبتها ولا قلب الثرى القاسي عليها قاسي۔ اس شعر میں کہہ یہ رہے ہیں کہ احمد بن معتصم جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ہاشم سے، اور جس مٹی سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ جو مٹی ہے نا ایسی بابرکت مٹی ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو بارش بھی اپنا پانی اس پہ برساتے ہیں، ایسا نہیں کہ بارش برسانا چھوڑ دے، بارش ان سے روٹ جائے۔ ایک چیز تو یہ، اور دوسری چیز یہ کہ وہ جو مٹی ہے وہ بہت ہی کیا ہے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، کہ وہ جو مٹی ہے نا بہت زرخیز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس میں وہ مٹی ایسی ہے کہ اس سے جو ہے فصل نہ ہو، کھیتی نہ ہو، ایک دم بنجر زمین ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ مٹی بہت ہی زرخیز ہے۔ تو اتنا پورا سا مطلب ہے۔ یہ تو ہم سمجھ گئے اس لفظی معنی کے کانٹیکسٹ میں، لیکن حقیقی معنوں میں جائیں تو مطلب یہ ہے کہ وہ جو مٹی ہے بنو ہاشم کا قبیلہ وہ ایسا ہے، اس سے اچھے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں، یہ پورا مطلب ہوگا۔ اب شعر دیکھیں تو پھر سمجھ میں آ جائے گا۔ لا تهجر الانواء منبتها ولا، حجر یحجر کو مطلب جانتے ہیں آپ، ترک یترک کو چھوڑنا۔ نوع جمع انواع مطلب ہے امطار، یہ یاد رکھیے گا، نوع جمع انواع امطار، بارش۔ منبتها بولتے ہیں روٹ کو، اصل، ٹھیک ہے؟ اور بارش بھی اس کے اصل کو نہیں چھوڑتی ہے، یعنی کہ ان کے روٹ پہ برسنا بارش نہیں چھوڑتی ہے۔ ولا قلب الثرى القاسي علیہ قاسی، قلب میں سے دل، ٹھیک ہے؟ ثرا میں سے ہوتا ہے وہ مٹی، ٹھیک ہے؟ القاسی بولتے ہیں سخت مٹی، القاسی بولیں گے سخت مٹی، اور نہ ہی سخت مٹی کا دل اس پہ سخت ہے، نہ ہی سخت مٹی کا دل اس پر سخت ہے، یعنی کہ سخت مٹی بھی اس کے لیے نرم ہو جاتی ہے اس قبیلے کے لیے، اور وہاں سے وہاں زرخیزی ہوتی ہے اور اچھے پودے آتے ہیں۔ تو یہ پورا شعر کا مطلب ہوا۔
ला तहजुरुल अनवा, मतलब इससे क्या कहना चाहते हैं? इससे कहना ये सीधी सी बात ये कहना ये चाहते हैं, ये जो हैं अहमद बिन मोतसिम, इनका ख़ानदान बहुत ही अच्छा है, इनके रूट बहुत ही अच्छे हैं, ये बहुत ही बाबरकत हैं। ठीक है, जिस तरह से एक पौधा होता है और वो पौधा जो है, अच्छा जो पौधा होता है वो फलता फूलता रहता है, सूखता नहीं है, तो ऐसे ही जो अच्छा इंसान है वो फलता फूलता रहता है, कभी गुमनाम नहीं होता है। तो ये, और उसके अच्छे नाम होते रहते हैं, बस इतनी सी बात है। ला तहजुरुल अनवा मंबिताहा वला, और बारिश उसके रूट पे बरसना नहीं छोड़ती है। वला कल्ब सरा अलकासी अलैहा कासी, और ना ही तंग मिट्टी का दिल उस पे तंग, ना ही सख्त मिट्टी का दिल उस पे सख्त होता है। वकअन्न बैनहुमा रज़ाअत सदी मिन फर्क़ तसाफ़ी और रज़ा अलकासी। समझ में आया इसे सबको? आगे वाला, पिछले वाला, वकान्ना बैनहुमा रज़ाअत सदी मिन फर्क़ तसाफ़ी और रज़ा अलकासी। अब देखिए, अब ये वाला जो शेर है, इस शेर में ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से ये कहना चाह रहे हैं कि अहमद बिन मोतसिम जो हैं, ये बहुत ही बाबरकत आदमी हैं, ये बहुत ही अच्छे आदमी हैं, फलते फूलते रहते हैं, इनके अच्छे काम हैं, नाम अच्छा होता रहता है। ऐसे ही जैसे कि एक उस दरख्त में, जो दरख्त के फूल एकदम उसमें फल आया हुआ हो, हरा भरा दरख्त हो, तो वो दरख्त देखने में अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा होता है। ऐसे ही अहमद बिन मोतसिम के भी काम इतने अच्छे हैं कि वो दरख्त की तरह एकदम हरे भरे हैं, और पूरी दुनिया उनको अच्छी निगाह से देखती है, जिस तरह के हरे दरख्त को लोग बहुत ही प्यार मोहब्बत की निगाह से देखते हैं। ठीक, इतनी सी चीज़ें हैं। अब यहाँ बयान ये कर रहे हैं, दोनों में अब तशबीह दे रहे हैं, गोया कि ये हरा भरा दरख्त और अहमद बिन मोतसिम दोनों गोया के वो जुड़वा भाई हैं, मतलब दोनों जो एक ही माँ से दूध पिए हैं, या ये कि दोनों जुड़वा भाई अगर नहीं है तो दोनों इतने करीबी दोस्त हैं, दोनों इतने करीबी दोस्त हैं जैसे कि दो शराब पीने वाले एक करीबी दोस्त होते हैं। क्योंकि शराबियों की जो दोस्ती होती है शराब पीने के टाइम, वो बड़ी ही गहरी होती है शराबियों की दोस्ती, एकदम कुछ भी हो जाए तो एक दूसरे को पिलाएंगे। तो ऐसे ही इनको तशबीह दी गई है। अब शेर देखें, शेर समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। कअन्न बैनहुमा रज़ाअत सदी, रज़ा मतलब होता है वही रज़ाअत, ठीक है, दूध पीना। सदी मतलब बोलते हैं छाती को, जहाँ से दूध निकलता है। तो अत्तसाफी, अभी रुक जाए, गोया कि उन दोनों के बीच, किन दोनों के बीच? मोतसिम के बीच और जो है इस हरे दरख्त के बीच, गोया कि उन दोनों के बीच रज़ाअत सदी, ऐसा ताल्लुक है जैसा कि वो दोनों जुड़वा भाई हों। ठीक है, रज़ाअत सदी। क्यों ऐसा है? मिन फर्क़ तसाफ़ी, ये ऐसा है। तसाफ़ी किसको बोलते हैं? तसाफ़ी बोलते हैं इदा अखलस अहदुन वुद्दहु लिल आखर, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मतलब इखलास के साथ प्यार करे तो उसको बोलते हैं तसाफ़ी। फ़र्त बोलते हैं कसरत को। यह है उन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत की वजह से, या ये कि रज़ा अकासी का ताल्लुक यहाँ से है। औ कअन्ना बैनहुमा रज़ा अलकासी। अलकास किसको बोलते हैं? कास बोलते हैं प्याले को। वो कौन सा प्याला? जिसमें कि शराब पीते हैं। या ये कौन दोनों के बीच शराब पीने की, जिस तरह से दो शराब पीने वालों के बीच दोस्ती होती है, वही दोस्ती है। ये शेर का पूरा तर्जुमा हुआ, फिर से देखें। वकअन्न बैनहुमा रज़ाअत सदी मिन फर्क़ तसाफ़ी और रज़ा अलकासी, गोया कि उन दोनों के बीच इतना गहरा ताल्लुक है, गोया कि वो दोनों जुड़वा भाई हों बहुत ज़्यादा प्यार करने की वजह से, या ये कि वो दोनों शराब दो शराबी दोस्त हों, या ये कि वो दोनों दो शराबी दोस्त हों। क्लियर हुआ ये शेर? बोरिंग तो नहीं हो रही है? बताएं। जी जी क्लियर। नहीं सर, नहीं सर। ओके। नूरुल आरारती नूरुहु व नसीमुहु नशरुल खुजामा फि ख़िज़रारिल आसी। नूरुल आरारती नूरुहु, बैनहुमा से मुराद क्या क्या है, कौन कौन है सर?
जी कान्ना बैनहुमा रज़ा, बैनहुमा से कौन कौन है मुराद? अच्छा ठीक है, ओके, मैं बता रहा हूँ। देखिए, कान्ना बैनहुमा को समझने के लिए आप पीछे चलिए, ठीक है। एक तो फरउन मुराद है, ठीक है। फरउन से क्या मुराद है? फरउन से मुराद है वो अहमद बिन मोतसिम, ठीक है। और दूसरा, ये फरउन जो है हकीकी माना में है कि वो दरख्त, ठीक है। फरउन हकीकी मानों में है। देखिए, फरउन एक तो फरउन है, रुकिए मैं बता रहा हूँ, प्लीज यस सर। अनम्यूट, अभी म्यूट रखें। ओके, थैंक यू सो मच। फरउन से मुराद एक तो यहाँ अहमद बिन मोतसिम है, और दूसरा है गरसुन। गरसुन का मतलब है वही पौधा, ठीक है। तो यही दोनों मुराद हैं, एक फरउन जो कि अहमद बिन मोतसिम है, और दूसरा जो है पौधा जो कि हरा भरा पौधा, ये दोनों मुराद हैं। क्लियर हुआ? बताएं। यस सर। और खुलासे के तौर पर आप ये समझें कि यहाँ बैनहुमा से मुराद है अहमद बिन मोतसिम और हरा भरा पौधा। यस सर, ठीक। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर ये भी हो सकता है ना कि खुद मोतसिम और उसके जो है खानदान, जैसे कि बनो हाशिम है। नहीं, ये यहाँ नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दर हकीकत तो उसको तशबीह दे रहे हैं गरसुन से, ठीक है। तो गरसुन बोलते हैं हरा भरा पौधा को, हरे भरे पौधे को। तो चूंकि जब जी हरा जी भरा सर। पौधा लाते हैं तो फिर वो एक रिलेट होता है ठीक से। वैसे अगराज से मुराद लें तो वही हैं, उनके खानदान ही के सारे लोग हैं। अगराज से मुराद उनके खानदान के सारे ही लोग हैं। बरेकफ आप जहन में याद रखें, अगरास और फरा हैं, ठीक है। अब बाकी इसके अगर जी जी सर। मुराद लेंगे तो वही बात पहुंचेगी, वरना फिर ऊपर से लें तो वही हरा भरा पौधा। नूरुल अलारती नूरुहु व नसीमुहु नशरुल खजामा फिक़दिरारिल आसी। अब आगे वाला जो शेर है, इसमें कितनी अच्छी तारीफ की है उन्होंने। इन्होंने तारीफ इस तरह से की है अहमद बिन मोतसिम की कि दर हकीकत इसकी जो रोशनी है ना, ये, हाँ एक चीज यहाँ पे रुक जाएं फिर समझ में आएगी शेर। यहाँ पे 3 पौधों का तस्करा है, ठीक है। जो तीनों पौधे जो होते हैं, 3 बहुत ही एक जो खुशबू में मशहूर है, और एक जो है दिखने में मशहूर है कि वो बहुत ही चमकता है, ठीक है। और एक, हाँ, 2 खुशबू, 2 जो है, ये समझिए कि तीनों जो है ना, तीनों में से हर एक खुशबू में मशहूर है और देखने में भी बहुत ही अट्रैक्टिव और जाज़िब नज़र है। तो ये 3 पौधे हैं। इन 3 चीज़ों को, इन 3 पौधों को रख करके शायर ने ये बताने की कोशिश की है कि ये, इनसे रोशनी ऐसी फूटती है जैसे कि वो पौधा है, अरारा का पौधा है, उससे वो देखने में जाज़िब क़ल्ब व नज़र होता है, बहुत दिलकश होता है। तो ऐसे ही इनसे रोशनी फूटती है। और इनकी जो खुशबू है, इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा है जैसा कि खुजामा फूल से खुशबू फूटती है, और जिस वक्त तक कि एक रेहान फूल हरा होता है। ये कि 3 फूल को लेकर के उन्होंने इनकी खुशबू की भी तारीफ की, और दूसरी चीज़ ये कि इनके खद्दुखाल और जो ज़ाहिरी अपीयरेंस होता है उसकी भी तारीफ की है। इतनी सी चीज़ें हैं। स्क्रीन शेयर है, आपके पास नेटवर्क प्रॉब्लम होगा फारूक साहब, प्लीज उसको जरा आप सॉल्व कर लें। अब शेर देखिए, नूरुल आरारती नूरुहु। चलिए यहाँ पर रुक जाएं। ये अरारा क्या होता है पहले वो समझें। अरारा जो है एक पौधा होता है, ठीक है। और उस पौधे से की खास बात यह है कि उसकी जो रोशनी, वो जो होता है बहुत ही दिलकश होता है। वो पौधा देखने में बहुत अच्छा लगता है, एकदम उससे रोशनी फूटती है। तो वही ये कह रहे हैं कि अरारा पौधे का जो
کی جو روشنی ہوتی ہے یہ جو ہے احمد بن معتصم کی روشنی ہے. تو اتنی سی چیز. وَنَسِيمُهُ نَشْرُ الْخُزَامَةِ. نسیم کس کو بولتے ہیں؟ نسیم تو بولتے ہیں وہ ہوا جو چلتی ہے، ٹھیک ہے، نسیم. اور یہاں نسیم سے مراد یہ لے سکتے ہیں کہ ان کے بدن سے جو خوشبو پھیلتی ہے اس کو بولتے ہیں نسیم. احمد بن معتصم کے بدن سے جو خوشبو پھوٹتی ہے اس کو بولے ہیں یہاں پہ نسیم. وَنَسِيمُهُ، اور اس کے بدن سے پھوٹنے والے خوشبو نشر الخزامہ، وہ کس طرح سے ہے؟ نشر انشر نشرم سے ہوتا ہے پھیلانا، خوشبو کو جو پھیلاتے ہیں. نشر الخزامہ فی اخضرار العاصی، خزامہ خوشبو کے پھیلنے کی طرح ہے. ہاں، اور اس کے بدن سے پھوٹنے والے خوشبو خزامہ خوشبو کے پھیلنے کی طرح ہے. فی اخضرار العاصی. اب یہاں پہ یہ سمجھے اخضرار کس کو بولتے ہیں؟ اخضر اخضرار بولتے ہیں ہرا ہونا. جب کوئی پودا بہت ہی ہرا ہو تو اس کو بولتے ہیں اخضرار. اور العاص کیا ہے؟ آس بھی ایک پودے کا نام ہے، اور جو پودا ہمیشہ ہی ہرا رہتا ہے، ٹھیک ہے، آس، اور اس سے خوشبو بڑی اچھی آتی ہے. تو یہ جو ہے خزامہ خوشبو کے پھوٹنے کی طرح ہے، ان کے بدن سے پھوٹنے والے خوشبو فی اخضرار العاصی، جس وقت کہ آس پودا ہرا بھرا ہوتا ہے. اب شعر کا ترجمہ پھر سے دیکھیں. نور العرارۃ نورہ، عرارہ پودے کی روشنی اس کی روشنی ہے. ونسیمہ نشر الخزامہ فی اخضرار العاصی، اور اس کے بدن سے پھوٹنے والے خوشبو خزامہ خوشبو کے پھیلنے کی طرح ہے. فی اخضرار العاصی، آس پودے کے ہرے بھرے ہونے کے ٹائم، ہرے بھرے ہونے کے وقت میں. کلیئر ہوا یہ شعر؟ بتائیں. چلتے ہیں آگے. الحمدللہ. چلیے ابو تمام ہوا ختم. اگر اس کو زیادہ جگہ سمجھ میں آ جائے گا. اگر اس کو اور بھی پرابلم ہو تو دوبارہ دیکھ لیجیے گا، لیکن ایک بار سمجھ جائے گا تو پھر ذہن سے نہیں نکلے گا یہ انشاءاللہ. چلیں اب ابو تمام کی جیونی دیکھ لیتے ہیں شارٹ میں. ابو تمام جو شاعر ہیں یہ ان کا نام ہے، ایک منٹ، حبیب بن اوس الطائی. ان کا نام کیا ہے ابو تمام کا؟ حبیب. اور یہ طائی قبیلے سے ہیں. اور یہ پیدا کہاں ہوئے تھے؟ یہ پیدا دمشق میں ہوئے تھے، ایک گاؤں میں جس کا نام تھا جاسم. سوال یہ آئے گا کہ شاعر ولد بقریۃ یقال لها جاسم من اعمال دمشق، ایک شاعر ہیں جو کہ جاسم نامی گاؤں میں پیدا ہوئے جو دمشق کے علاقے میں تھا. تو وہ کون سے شاعر ہیں؟ تو آپ فوراً بتائیں گے ابو تمام. ٹھیک ہے. اور دمشق اس گاؤں میں پیدا ہوئے تھے. گاؤں سے جو ہے یہ آ گئے، اس کے ابو آ گئے تھے دمشق. اور ان کے ابو کا جو کام تھا نا، ان کے ابو کا کام تھا وہی کپڑا وپڑا سلنے کا یا بننے کا، اس طرح کا کام تھا ان کے ابو کا. ٹھیک ہے. اور جب یہ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو یہ مصر آ گئے، اور مصر میں جامع امر میں آ گئے تھے یہی ابو تمام. اور وہاں پہ آ کر کے جامع امر میں، چونکہ اس زمانے میں جو سسٹم تھا پڑھائی کا، مسجد ہی میں پڑھائی ہوتی تھی، وہیں پہ مسجد میں نماز بھی ہوتی ہے، ایک طرف درس کا حلقہ بھی لگتا تھا. پھر جو ہے وہاں کے علماء سے انہوں نے علم حاصل کیا. اور علم حاصل کرنے کے بعد ہوا یہ کہ ہاں ہوا یہ کہ وہاں پہ پھر جو ہے وہ شاعری کرنے لگے. شاعری کرتے کرتے انہوں نے اتنا بڑا مقام حاصل کر لیا شاعری میں کہ اس زمانے کے سارے شعراء پہ یہ سبقت لے گئے، سب سے آگے بڑھ گئے.
اور اتنے بڑے شاعر ہو گئے کہ وہ جب تک رہے کہ لوگ جو ہے ان کی شاعری کے دلدادہ ہو گئے، اور وہ جب تک رہے کسی نے جو ہے اس کی زندگی میں ایک بھی درہم نہیں کما پایا۔ اور یہ والا جو ہے پوائنٹ بہت ہی وہ ہے امپورٹنٹ ہے حسن زیاد کی بک کے لحاظ سے، کہ من هو الشاعر الذي لم يستطع احد من الشعراء ان يكسب درهما بالشعر في حياته۔ وہ کون سے شاعر ہیں کہ جس کی زندگی میں کسی دوسرے شاعر نے ایک بھی درہم نہیں کما پایا، تو ابو تمام ہے۔ اتنے بڑے شاعر ہو گئے تو لوگ جو ہے انہی کی طرف جاتے تھے، انہی کا بازار جو ہے چلا ہوا تھا۔ پھر لاسٹ میں یہ احمد بن معتصم کے سے منسلک ہو گئے، یعنی کہ ان کے ساتھ رہنے لگے، انہی کی تعریف کرنے لگے۔ اب سوال یہاں پہ آ سکتا ہے کہ ابو تمام کے بارے میں کہ من هو الخلیفہ الذی کان اتصل به ابو تمام و یمدحہ، وہ کون سے خلیفہ ہیں کہ ابو تمام جن سے منسلک ہوئے اور ان کی وہ تعریف کرتے رہے، تو وہ احمد بن معتصم ہے، ٹھیک ہے۔ اور احمد بن معتصم ہی نے ان کو ایک یہ سوچیے کہ ایک طرح کا موصل میں جو ڈاک کا کام ہوتا ہے اس کا ذمہ دار بنایا تھا، ٹھیک ہے، احمد بن معتصم نے۔ تو 2 سال انہوں نے کام کیا، پھر جو ہے وہ انتقال ہو گئے، اور انتقال یہ 40 کے اندر ہی انتقال کیے تھے۔ اب سوال یہاں پہ آ سکتا ہے کہ من هو شاعر الذی توفی قبل ان یتم الاربعین، یعنی 40 سال پورا کرنے سے پہلے ہی کون سے شاعر انتقال کر گئے، یہ ابو تمام ہے۔ اچھا، تو 40 سال کے اندر ہی انہوں نے اتنا بڑا کام کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ ابو تمام ہم لوگوں نے پڑھ لیا، اب اس کے بارے میں آئیے شارٹ میں جان لیتے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں۔ ابو تمام جو ہیں یہ رأس الطبقۃ الثانیہ من المولدین ہیں، یعنی کہ مولدین جو شعراء ہوتے ہیں وہ پڑھیں گے ہم لوگ تاریخ الادب العربی جب پڑھیں گے تو اس میں پڑھیں گے مولدین جو شعراء ہوتے ہیں ان کے کئی 2 یا 3 طبقے ہیں، تو ان میں سے دوسرا طبقہ جو ہے اس کے یہ سردار مانے جاتے ہیں، رئیس مانے جاتے ہیں۔ سوال یہ آ سکتا ہے من ہوا رأس الطبقۃ الثانیہ من المولدین، مولدین کے دوسرے طبقہ کے سردار کون ہیں، رئیس کون ہے، تو ابو تمام ہے۔ اب فرسٹ کی بات یہ کریں تو وہ کون ہے؟ لقب ہوا نا سر، جی یہ لقب ہوا نا ان کا؟ لقب کے طور پر اگر آپ اس کو لقب سمجھ لیں تو یاد کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ ہے کہ ان کا جو ہے انہوں نے ایسا کام کیا ہے کہ اس کے مستحق ہیں، مطلب اس منصب کے مستحق ہیں کہ جیسے مولدین شعراء جو ہے ان کا جو دوسرا والا طبقہ تھا ان کے یہ زعیم ہیں، سردار ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو یاد رکھنے کے لیے رکھ سکتے ہیں کہ ان کا لقب، لیکن یہ لقب نہیں ہے، لقب یہ ہے کہ ایک چیز سے مشہور ہو جائیں، تو یہ آپ کو سمجھنا ہے ان کے بارے میں، ٹھیک ہے، اوکے۔ اور دوسری جی چیز سر، یہ کہ ابو تمام کی ایک دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے شاعری میں جو ایک اہم کام کیا وہ یہ کیا کہ اپنے شاعری میں انہوں نے بہت زیادہ سب سے پہلے عقلی دلائل کا استعمال کیا، بہت زیادہ ایک دم سا پوشیدہ کنایوں کا استعمال کیا، جس کی وجہ سے اس کے اندر بہت ہی تاکید اور غموض پیدا ہو گیا ہے ان کی شاعری میں۔ تو سب سے پہلے انہوں نے یہ استعمال کیا تھا ایک چیز، اور دوسری چیز یہ کہ انہوں نے معنی پہ زیادہ دھیان دیا، ٹھیک ہے، انہوں نے معنی پہ بہت زیادہ دھیان دیا۔ یہ دیکھیے آثر، ان کا جو طریقہ ہے آثر فیہا تجوید المعنی علی تسہیل العبارہ، عبارت کو سہل کرنا، آسان کرنے پہ دھیان نہیں دیا، انہوں نے کہا کہ معنی سب سے اچھا ہونا چاہیے۔ یہ وجہ ہے کہ معنی اچھا کرنے کے چکر میں دیکھ رہے ہیں کہاں سے پھول کا تذکرہ لاتے ہیں کہ نورہ وہ ورڈ بھی اب وہ ذہن سے جا رہا ہے کہ
वनसीमुहु नशरुल खुजामा इंदख ज़रारिल आसी। अब वड माना उन्होंने अच्छा लाने की कोशिश की, वड को सहल करने और आसान करने पे ध्यान नहीं दिया अल्फाज को। ये दो अहम खसूसियत हैं इनकी। हाँ, एक चीज़ इनके बारे में जो अहम चीज़ है वो याद रखें कि इनके जो हैं, एक तो इनका एक दीवान है और इनकी दो किताबें हैं जो बहुत ही मशहूर हैं। एक है दीवान उल हमासा और दूसरा है फहौल शुआरा। दीवान उल हमासा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इन्होंने जो है इसमें दीवान उल हमासा में असरे जाहिली और इस्लाम के दौर के अच्छे अच्छे जो अशार हैं उसको उन्होंने जमा किया है, और इसके 10 बाब हैं दीवान उल हमासा के बारे के। इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से। चलिए, शॉर्ट में ये हमने समझ लिया अबू तम्माम के बारे में। अब चलते हैं आगे हम लोग। जी जी, बोले बोले बोले। मैंने जमा किया था इसको। शौकी का कसीदा है अल गज़ाल वल क़ल्ब। उस कसीदा को पढ़ने से पहले आइए शॉर्ट में हम अहमद शौकी के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। अहमद शौकी की जो पैदाइश हुई है, इसकी पैदाइश हुई है काहिरा 1868 में, मिस्र में। अब इसके बारे में सवाल यह आएगा कि इला अय्यि बलदिन यंतमी अहमद शौकी, अहमद शौकी किस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं। देखिए, एक चीज़ याद रखें, ये एग्ज़ाम जो होता है ना, चूँकि ये नेट वगैरह की तरफ बहुत ज़्यादा वो नहीं होता है हार्ड लेवल पे, इसके बारे में सीधी सी कोई भी शायर अदीब हों उनके बारे में हमेशा ये याद रखिएगा ज़रूर कि कहाँ से वो ताल्लुक़ रखते हैं और वो हैं क्या, शायर हैं या अदीब हैं। ये इतनी चीज़ें पूछा जाता है इसमें बहुत ज़्यादा। तो अहमद शौकी ताल्लुक़ रखते हैं कहाँ से, मिस्र से, और ये पैदा हुए हैं मिस्र में 1868 में। एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि अहमद शौकी के खून में 4 नस्ल है, अरबी भी, तुर्की, कुर्दी, यूनानी, ठीक है। अरबी, तुर्की, कुर्दी, यूनानी, ये 4 नस्ल से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि दर हकीकत में उसकी माँ और बाप कोई अरबी और तुर्की भी था और कोई यूनानी कुर्दी था, इस तरह से है, तो इसलिए। अब यहाँ पे सवाल आ सकता है कि अहमद शौकी शाइरुन इम्तज़्ज़त फ़ी दमिही अर्बअतु अनासिर। अहमद शौकी ऐसे शायर हैं जिसमें 4 उन्सुर शामिल हैं, तो कौन कौन से हैं? ऑप्शन दे दिया जाएगा, अरबी या तुर्की या कुर्दी या यूनानी, तो आपको यही चारों लगाने हैं, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि जो अहम चीज़ें वो पढ़ते हैं, इस जो हासिल करके इन्होंने लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया था। 2 साल पढ़ा लॉ कॉलेज में। 2 साल पढ़ने के बाद फिर उन्होंने वो ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया शौकी ने, ठीक है। फिर उन्होंने फ्रांसीसी ज़बान सीखी, और फ्रांसीसी ज़बान सीखी तो इन पे खदेवी तौफीक ने इन पे ख़ास इनायत किया, खदेवी तौफीक ने, और इन्होंने ही इनको 1878 में जामियातु मोम्बलिया फ्रांस भेज दिया, हुकूक यानी कि लॉ और लिटरेचर की तालीम कंप्लीट करने के लिए। एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पे सवाल यह आएगा, मन अरसला अहमद शौकी इला जामियात मोम्बलिया फ़्रांसा। शौकी को जामे मोम्बलिया फ्रांस किसने भेजा था और किस सन में भेजा था? अब याद रखिए, 1878 में भेजा था। किसने भेजा था? खदेवी तौफीक ने भेजा था, एक चीज़। और क्यों भेजा था? भेजा था लिइत्माम दरासत हुकूक वल आदाब, लॉ और लिटरेचर की तालीम कंप्लीट करने के लिए। अब सवाल यहाँ पे यह आएगा कि जब वो जामिया मोम्बलिया गया तो कितने साल वहाँ रहा? तो फ्रांस में वो रहा 2 साल। वहाँ से फिर वो आ गया पेरिस आ गया, तो फिर उन्होंने लॉ की डिग्री ली, और लॉ की डिग्री लेते हुए फिर वो 1891 में मिस्र लौटा। 1891 में, गोया कि 1878 में गया था
1891 में मिस्र लौटा, तो कितने साल रहा? 1887 में गया था और 91 में आया, तो मतलब 4 साल वो उन्होंने लॉ और लिटरेचर की तालीम हासिल की फ्रांस में और उसमें पेरिस वगैरह में। ठीक है, अब चलते हैं आगे। एक अहम चीज इनकी जिंदगी के बारे में ये जान लें कि इनको जो है ये अब्बास हिल्मी जो थे, अब्बास हिल्मी को जब अर्श से अंग्रेजों ने माजूल कर दिया था, ठीक है, तो उस वक्त इनके खिलाफ भी, अहमद शौकी के खिलाफ भी ये करारदाद पास हुआ कि इनको माल्टा एग्जाइल कर दिया जाएगा, जिलावतन कर दिया जाएगा माल्टा। लेकिन फिर जो है इनको इजाजत दी गई, तो ये स्पेन जो है जिलावतन कर दिए गए थे। अब सवाल ये आएगा कि इला ऐना नुफी अहमद शौकी को कहाँ एग्जाइल किया गया था? तो आप माल्टा, इस्पानिया, तो आप बताएंगे स्पेन, इस्पानिया। अहमद शौकी को स्पेन एग्जाइल किया गया था, एक चीज ये, ठीक है। और कब ये गए थे वहां पे स्पेन? ये गए थे 1915 में गए थे, ठीक है, 1915 में स्पेन गए थे अहमद शौकी। और फिर वो 1915 में गए थे स्पेन, तो वहीं पे रहे और फिर वो 1919 में वो लौटे थे स्पेन से, 1919 में। ये देखिए 1919 में। असल में 1919 में जब ये सुल्तान अहमद फवाद इन्होंने जो है सिफारिश की और इसी की वजह से 1919 में लौटे। गोया कि ये एग्जाइल में यानी कि जिलावतनी की जिंदगी उन्होंने 15 से 19 यानी कि 4 साल गुजारी अहमद शौकी ने। तो इस चीज को भी जहन में याद रखिएगा। और इसमें कौन सी अहम चीज है वो देख लेते हैं। हाँ, इनकी जो वफात हुई है, 1932 में। ये याद रखिएगा, ये बहुत ही अहम चीज़ है अहमद शौकी के बारे में कि इनकी वफात कब हुई है? 1932 में वफात हुई है अहमद शौकी की। ये चीज़ अहम है, इसको याद रखिएगा। अब चलते हैं अहमद शौकी की किताब के बारे में, वो देख लेते हैं। अब एक बात ये कि अहमद शौकी का लक़ब है अमीरुश्शुआरा, ठीक है, अमीरुश्शुआरा। तब सवाल आ जाएगा मन हुआ अमीरुश्शुआरा, तो अहमद शौकी लगाएंगे। तो इनकी इसकी बात कर लें, इनकी किताबों की, तो वो बहुत ही अहम है। तो उनका जो शौकियात है ये 4 जिल्दों में है, शौकियात। सवाल ये आएगा कि फी अय्य जिल्दिन मुजल्लदिन यक़अउ दीवानुहु, कि कितने जिल्दों में उसका दीवान है? तो 4 जिल्दों में। और किस नाम से है? तो अशौकियात के नाम से उसका दीवान, अशौकियात के नाम से है अहमद शौकी का दीवान। ये याद रखिएगा, ये भी बहुत ही अहम पॉइंट है। और आगे जो बातें हैं आगे की, ये इनकी एक किताब है, इनकी जो 6 वो हैं रिवायात हैं, तमसीली रिवायात, यानी कि शेर ही के अंदाज में वो है, ड्रामे के अंदाज में शेरी रिवायात हैं इनके शौकी के। वो कौन कौन से हैं? मसरा व किलो बतरा, मजनून लैला, कम्बीज, अली बिकल कबीर, अंतरा, मुल्हात, अस्सित हुदा। तो याद रखेंगे कि सवाल ये आएगा अहमद शौकी के जो 6 रिवायात हैं जो कि ड्रामे के अंदाज में है, वो कौन कौन से हैं? और ये शेरी रिवायात हैं। तो वो है मसरा व किलो बतरा, मजनून लैला, कम्बीज, अली बिकल कबीर, अंतरा, अस्सित हुदा, मिल्हात। तो ये सब चीज़ें याद रखेंगे, ये बहुत ही अहम है। और किताब है सर इसकी? हाँ हाँ, ये सब इनकी किताबें हैं, ये सब इनकी किताबें हैं।
اور یہ سب کے سب روایہ ہیں اور شعر میں ہیں. جیسے ہم لوگوں نے پڑھا تھا پیچھے، آپ یاد کیجئے کہ جو شعر ہوتا ہے، شعر کی 3 قسمیں ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے الشعر التمثیلی، الشعر التمثیلی ہوتا ہے، تو وہی جو ہے یہ الشعر التمثیلی ہے یہ. ٹھیک ہے، یہ شعر و تمثیلی 6 روایات ہیں ان کے، جو کہ شعر و تمثیلی کے اندر آتا ہے. مسرو کلوبترا، مجنون لیلا، قمبیز، علی بک الکبیر، انترا، الستہدہ ملحت. تو اس کو یاد رکھیے گا. اور اگر اس کے نثر کی بات کر رہے ہیں تو اس کی 3 روایاں ہیں. ایک ہے عذراء الہند، لادیاس، ورقۃ الاس. یہ تینوں یاد رکھیے گا. اور اس میں بھی سب سے اہم چیز یہ والا جو ہر ایک کے ذہن میں رہتا ہے انڈیا میں، اسواق الذہب. ٹھیک ہے، اسواق الذہب. اسواق الذہب کس کی ہے؟ یہ احمد شوقی کی کتاب ہے. اس میں کیا ہے؟ اس میں جو ہے مقالات کا مجموعہ ہے. بس اتنی سی چیزیں ہیں. جو مقالات وہ لکھتے تھے انہیں کو اسواق الذہب میں جمع کیا گیا. یہ اہم چیزیں ہیں. ان سب پوائنٹ کو آپ بڑھیا سے یاد کر لیجئے گا. چلیے، ہو گیا احمد شوقی کے بارے میں. اب چلتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں وہ قصیدہ. الغزال والقلب. غزال کس کو بولتے ہیں؟ ظبیون کو، ہرن کو. تو یہ والا جو شعر ہے الغزال والقلب، یہ کس نے لکھا ہے؟ تو یہ لکھا ہے اس نے، احمد شوقی نے. ٹھیک ہے، الغزال کس نے لکھا ہے؟ احمد شوقی نے. ہرنی کو بولتے ہیں ہرن. تو الغزال سوال یہاں پہ یہ آ جائے گا سب سے پہلا کہ من کتب قصیدۃ الغزال والقلب. قصیدۃ الغزال والقلب کس نے لکھا؟ تو احمد شوقی نے لکھا. ایک چیز. اور دوسری چیز یہ آئے گا من ای کتاب اخذت قصیدۃ الغزال والقلب. الغزال والقلب کس کتاب سے لی گئی ہے؟ تو آپ سیدھا سے لگائیں گے الشوقیات، یعنی کہ شوقی کا جو دیوان ہے اس کا نام ہے الشوقیات. تو آپ لکھیں گے شوقیات سے لی گئی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ الغزال والقلب کی تھیم کیا ہے؟ تو تھیم یہ ہے کہ ان دونوں میں، الغزال والقلب میں، ایک چیز یاد رکھیں. یہ جو میں نے بولا نا کہاں سے لی گئی ہے، تو ان کو آپ ڈیلیٹ کر دیجئے. یہ تحقیق کر لیجئے گا ایک بار، کیونکہ ہو سکتا ہے کہیں کوئی کسی دوسری بک سے بھی ہو، ان کو شوقیات کے علاوہ کسی اور سے بھی ہو. اس لیے اس کو ڈیلیٹ کر لیجئے. ابھی میں دیکھ لوں گا پھر بتا دوں گا. ہاں، تو الغزال والقلب کی تھیم کیا ہے؟ وہ تھیم یہ ہے کہ دونوں میں حوار ہوا ہے. غزال میں اور قلب میں دونوں میں گفتگو ہوئی ہے. اور گفتگو ہونے کے بعد جو ہے غزال جو ہے تعلق رکھتا ہے ایک امیر طبقے سے. ٹھیک ہے. اور قلب جو ہے ایک امیر طبقے سے نہیں، ایک عام آدمی ہے. اور غزال ایک سوسائٹی میں رہتا ہے، انسانی سوسائٹی میں. تو قلب یعنی کتا جو ہے ہرن سے پوچھتا ہے کہ کیا حال ہے لوگوں کا. تو غزال جو ہے لوگوں کا حال بتاتا ہے کہ لوگ کیسے کیسے ہیں، کس پریشانی میں ہیں، کیا بیماریاں ہیں ان کے اندر. بس اتنی سی بات ہے پورے قصیدے میں. چلیے آئیے اس قصیدے کا ترجمہ کرتے ہیں ہم لوگ. کان فیما مضى من الدهر بیت من بیوت الکرام. ایک منٹ رکیں. من بیوت الکرام فیہ غزال فیما مضى من الدهر. اس کو سیدھا سا ترجمہ یہ کریں گے الایام الماضیہ. فیما مضى جو کہ گزر چکا، من الدهر زمانے میں سے، یعنی کہ الایام الماضیہ. اس کا سیدھا سا ترجمہ ہوگا. تو پچھلے زمانے میں ایک گھر تھا، من بیوت الکرامی، کسی شریف آدمی کا، فیہ غزال جس میں ایک ہرن رہتا تھا. کانا فیما مضى من الدهر بیت من بیوت الکرام فیہ غزال. پچھلے زمانے میں شریف آدمی کے گھر میں ایک ہرن رہتا تھا. دیکھیے یہ چونکہ بہت ایزی ہے، اس وجہ سے زیادہ ڈیپ میں نہیں جا رہا ہوں. اگر کوئی پرابلم ہو تو بول دیجیے گا. اور ہرن رہتا تھا. یطعم اللوز یا یطعم اللوز والفطیر ویسقى عسلا لم یشبه الا الزلال. یطعم، اور اس کو کھلایا جاتا تھا. اطعم یطعم کا مطلب ہوتا ہے کھلانا. یطعم فعل مجہول ہے، اس کو کھلایا جاتا تھا. اللوز
وہ اللوز بولتے ہیں اس کو، المونڈ، المانڈ اس کو کیا بولتے ہیں بادام اردو بادام میں؟ بادام، اس کو کھلایا جاتا تھا بادام، والفطیر اور تازہ تازہ دودھ کھلایا جاتا تھا، ویسقا اور اس کو پلایا جاتا تھا، عسلاً شہد، یسقا اس کو پلایا جاتا تھا، عسلاً شہد، لم یشبہ الا الزلال جو کہ مشابہ نہیں تھا، الا الزلال مگر بہت ہی صاف پانی کے، یعنی کہ ایسا شہد پلایا جاتا تھا جو کہ بالکل صاف پانی ہوتا تھا، صاف پانی کی طرح ہوتا تھا۔ تو اس شعر کا پھر سے ترجمہ دیکھ لیں۔ کانا فیما مضا من الدہر بیتن، پچھلے زمانے میں ایک گھر تھا، من بیوت الکرام فی غزالو، شریف انسان کا کوئی ایک گھر تھا جس میں ایک ہرن رہتا تھا، یطعم اللوز والفقیر ویسقا، اور اس کو کھلایا جاتا تھا بادام اور تازہ دودھ، ویسقا اور اس کو پلایا جاتا تھا، عسلاً ایسی شہد جو کہ بہت ہی شیریں پانی کی طرح ہوتی تھی۔ زلال کا مطلب ہوتا ہے شیریں پانی، بہت ہی میٹھا پانی۔ اب کیا ہوا آگے؟ فَأَتَى الْكَلْبُ ذَاتَ يَوْمٍ يُنَاجِيهِ وَفِي النَّفْسِ طَرْحَةٌ وَمَلَالٌ۔ فَأَتَى الْكَلْبُ اور کتا آیا، ذات یوم ایک دن، یوناجی ہی، ناجا یوناجی، مناجات کا مطلب ہوتا ہے سرگوشی کرنا، چپکے سے کان میں بات کرنا، جس کو بولتے ہیں نا کانا پھوسی کرنا، ایک دم چپکے چپکے، اور یا بیٹھ کر کے ایک دم دونوں دل کی راز کی باتیں کر رہے ہیں، اس کو بولتے ہیں ناجا یوناجی۔ تو فَأَتَى الْكَلْبُ کتا آیا، ذات یوم ایک دن، یوناجی ہے اور اس سے وہ سرگوشی کرنے لگا، وَفِي النَّفْسِ طَرْحَةٌ وَمَلَالٌ اور دل میں ایک غم تھا، طرحۃ مطلب غم تھا، وملال اور حزن تھا۔ قال تو اس نے کہا، کس نے کہا؟ کتے نے کہا، یا صاحب الامانہ قل لی کیف حال الورى وکیف الرجال، یا صاحب الامانہ، اے امانت دار، اے امین انسان، اے امانت دار انسان، قل لی ذرا آپ مجھے بتائیے، کیف حال الورى وکیف الرجال، ورا من سے ہوتا ہے مخلوق، کہ مخلوق کا کیا حال ہے اور لوگ کیسے ہیں۔ اب دیکھیے، اب یہیں پہ آپ ان چیزوں کو دھیان رکھیے کہ کسی شریف انسان کے گھر میں جو ہرن تھا، اس ہرن کو پالا تھا انہوں نے، اور وہ ہرن جو ہے بہت ہی اچھا تھا اور اس کے گھر کی رکھوالی بھی کرتا تھا، تو گویا کہ پوری امانت داری کا خیال رکھتا تھا وہ ہرن۔ تو اسی وجہ سے کتا آیا، کتا نے پوچھا۔ تو اب یہاں پہ یہ والا شعر ہے، آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے، قال تو کس نے بولا تھا، یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے، کتا نے پوچھا تھا، کس سے؟ ہرن سے پوچھا تھا۔ تو یہ جو گفتگو ہوئی ہے کتے اور ہرن کے بیچ میں ہوئی ہے، تو آپ کو یہ ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ کتے نے کون کون سے سوال کیا اور کہاں پہ ہرن نے کون سا جواب دیا۔ بھرے گئے پڑھیں تو پھر سمجھ میں آ جائے گا، پڑھیں پھر بتائیں گے، ابھی ورنہ وقت سے پہلے ہو جائے گا۔ تو کتے نے پوچھا کہ اے امانت دار انسان، مجھے بتائیے، کیف حال الورا، انسان لوگوں کا کیا حال ہے، وکیف الرجال اور لوگ کیسے ہیں۔ فاجاب الامین وهو القول الصادق الکامل النہى والمفضال، فاجاب الامین تو اس سے سچا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت ہی کہنے میں سچا ہے، وہ القول الصادق، وہ کہنے میں سچا ہے، الکامل النہا، دیکھیے نہا کا مطلب ہے یہاں پہ عقل، ٹھیک ہے، الکامل النہا اور اس کی عقل بھی کمپلیٹ ہے، والمفضال اور بہت زیادہ وہ فضل والا ہے، مفضال وہ یہ ہے صفت مبالغہ ہے، المفضال اور بہت زیادہ فضل والا ہے۔ تو اب یہاں پہ ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ ہرن نے جواب دیا اور وہ بالکل سچا ہے اپنی باتوں میں، اور ایسا نہیں کہ وہ ادھر ادھر کی، اس کی عقل بھی کمپلیٹ ہے اور بہت زیادہ صاحب فضل و کمال بھی ہے۔ تو پھر کیا کہا؟ سائلی عن حقیقت الناس عذرا لیس فیہم حقیقت فتقال، سائلیہ یا یہ سائلیہ ہے کہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہو ان حقیقت الناس، لوگوں کی حقیقت کے بارے میں، عذراً مجھے معاف کیجیے گا، آپ مجھے پوچھ رہے ہو، سائلیہ آپ مجھے پوچھ رہے ہو، ان حقیقت الناس لوگوں کی حقیقت کے بارے میں، عذراً مجھے معاف کرنا،
لیس فیہم حقیقت فتقال، اس کے بارے میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ جو کہا جائے، یعنی کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ کہا جائے، کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ذرا 2 منٹ رکیں گے، میرے سر کا فون آ رہا ہے۔ ہاں آواز آ رہی میری؟ ابھی آواز آ رہی ہے؟ جی سر۔ جی آ رہی ہے۔ جی آ رہی ہیں، اوکے۔ ہاں تو یہ ہرن یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ان کے بارے میں کوئی کہنے والی کوئی بات نہیں جو میں تم سے بات کروں بتاؤں، وہ تو بہت ہی گرے ہوئے لوگ ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے انما هم حقد وغش وبغض وعداۃ وغیبۃ وانتحال، کچھ کہنے کو ہے کچھ نہیں کہ جو کیے جائے، کیونکہ سراپا ایک دم ہو بہو سراپا ان لوگوں میں تو حقد کینہ ہے، وغش دھوکہ ہے، وبغض نفرت ہے، وعداۃ اور تکلیف ہے، وغیبۃ اور لوگوں میں غیبت کا رواج ہے، وانتحال اور لوگوں میں جھوٹ دروغ گوئی کا رواج ہے۔ انتحال کوئی چیز گڑھ لینا، جھوٹ بولنا، گڑھ لینا، یہ سب کا رواج ہے۔ تو میں کون سی بات کہوں جو کہ کوئی جو ان لوگوں کے بارے میں بتاؤں، کچھ کہنے کو نہیں ہے۔ آگے دیکھیں، ہیکدن کیا سر؟ ہیکدن ہاں حقدن سے ہوتا ہے کینہ، حقدن مطلب کینہ، ٹھیک ہے۔ ہاں آگے دیکھیے، کلیئر ہو رہا ہے؟ یہ چونکہ بہت ایزی ہے اس وجہ سے ترجمہ کرتے ہوئے جا رہا ہوں، زیادہ فوکس نہیں کر رہا ہوں۔ لیت شعری، لیت شعری، ارے حل یستریح فؤادی کم اداریہم وکم احتالو، یہ والا جو شعر ہے، اس شعر میں یہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں میں اتنی چاپلوسی ہے، اتنی چاپلوسی ہے کہ میرا دل پریشان ہوا ہے کہ میں بہت زیادہ لوگوں کی چاپلوسی کرنا پڑتا ہے مجھے یہاں رہنے کے لیے، اس انسانی سوسائٹی میں۔ لیت شعری، کاش کہ مجھے احساس ہوتا، حل یستریح فؤادی، کہ کیا میرے دل کو آرام ملا ہے، کاش کہ مجھے احساس ہوتا کہ کیا میرے دل کو آرام ملا ہے۔ استراحہ، استریح مطلب ہوتا ہے آرام کرنا، فؤاد من سے دل، لیت شعری، کاش کہ مجھے احساس ہوتا، سمجھ میں آتا۔ کم اداریہم وکم احتالو، دارا اداری مدارات کا مطلب ہوتا ہے لاطف یلاطف ملاطفتن، کسی کو مطلب اپنا بنانے کے لیے ان سے نرم نرم گفتگو کرنا، جس کو بول سکتے ہیں کہ خاطر مدارات کرنا۔ کم اداریہم، کتنا میں ان کی خاطر مدارات کرتا ہوں، وکم احتالو، اور کتنا میں ہیلا بہانہ اختیار کرتا ہوں۔ احتال یحتالو یعنی یأتی الانسان بالحیل، انسان کئی ہیلے لائیں تو اس کو بولتے ہیں احتال یحتالو، اور کتنا میں ہیلا اور بہانہ اختیار کرتا ہوں۔ آگے دیکھیں کیا ہے، اب دیکھیے کتنی اچھی باتیں۔ فرض البعد فیہ للبعد سخط ورضا الکل مطلب لا ینال۔ اس شعر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو ہم خوش رکھتے ہیں تو کچھ لوگوں کو ناراض رکھنا ہی پڑتا ہے، کچھ لوگ ناراض ہوتے ہیں، اور سب کو خوش رکھنا یہ ہو نہیں سکتا، بس اتنی سی سیدھی سی بات ہے۔ اور دیکھیے انہوں نے کتنے اچھے انداز میں آسان میں کہہ دیا، یہ وہ تمام صاحب کہتے تو کتنا ہارڈ طریق، پتہ نہیں کہاں کہاں سے معنی لے کے کہتے۔ فرض البعد فیہ، اور اس میں کچھ لوگوں کو خوش رکھتا ہوں، کچھ لوگ خوش ہوتے ہیں، تو للبعد سخط فی، تو کچھ لوگوں کو ناراضگی ہوتی ہے، سخت ناراضگی، اور رضا الکلی، اور سب کو، اور سب کی خوشی، مطلب ایک ایسی چیز ہے لا ینالو، جو ہو نہیں سکتی، اور سب کی خوشی ممکن بھی نہیں ہے۔ ورضا اللہ نرتجیہ ولکن یؤدیہ الا الکمال، ورضا اللہ نرتجیہ، اور اللہ کی رضامندی کی میں امید رکھتا ہوں،
لیکن لا یؤدیہ اور یہاں تک نہیں پہنچا سکتا ہے الا الکمال، صرف اور صرف کمال ہی. مطلب یہ کہ اب اللہ کو اگر ہم راضی رکھنا چاہیں تو ہم یہ امید کرتے ہیں تو ہم اللہ کو راضی اسی وقت رکھ سکتے ہیں جبکہ ہم بالکل کامل بنے ہر چیز میں. تو یہ مطلب ہوا. اور رضا اللہ نرتجی، ارتجا مطلب ہوتا ہے امید کرنا، اور اللہ کی رضامندی کی میں امید کرتا ہوں، توقع رکھتا ہوں. ولیکن لا یؤدی الیہ الا الکمال، لیکن اللہ کی رضامندی پیدا کر سکتی ہے صرف اور صرف اتمام، کمال ہی پیدا کر سکتا ہے. لا یغرنک یا اخ البید من مولاک ذاک المقبول ذاک القبول والاقبال. اب یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اے انسانی سوسائٹی والے، اگر تم کو بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہو گئی ہے اور لوگوں میں بہت زیادہ شہرت مل گئی ہے تو تم اپنے رب سے تم غافل مت ہونا. اتنی سی بات ہے اس شعر میں. لا یغرنک، تم کو دھوکہ نہ دے، تم کو نہ پھیرے. یا اخل بیدی، بید مطلب ہوتا ہے جنگل، اخل بید یعنی کہ جنگل کے بھائی، یعنی جنگل میں رہنے والے انسان. ٹھیک ہے. یا اخل بید، اے جنگل میں رہنے والے انسان، تم کو دھوکے میں نہ ڈالے. من مولا کا، اپنے رب سے. ذاک القبول، اتنی زیادہ مقبولیت. والاقبال، اور لوگوں کی اتنی زیادہ توجہ تمہاری طرف. اقبال آنا، آگے بڑھنا. تو ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے اقبال الناس الیک، لوگوں کا آپ کی طرف توجہ، اور اقبال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ترقی. تو دو معنی میں دونوں ہم سمجھ سکتے ہیں. اتنی زیادہ مقبولیت اور ترقی آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے. انت فی الاسر ما سلمت فان تمرض تقطع من جسمك فان تمرض تقطع من جسمك الاوصال. اور انت فی الاسر، اور تم قید میں ہو. ما سلمتا، جب تک تم صحت اور سلامتی میں ہو. جب تک تم صحت اور سلامتی میں ہو تو تم قید میں ہو. فَإِن تَمْرَضُوا، اگر تم بیمار پڑ جاؤ. تَقْطَعُ مِن جِسْمِكَ الْأَوْصَالُ، اوصال، وصلوں کی جمع اوصال ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے. تو ٹکڑے ٹکڑے تمہارے جسم کو کاٹ لیں گے، یعنی کہ تمہارا جسم بڑا پریشان ہو جائے گا. اب اس میں جو ہے نا گویا کہ انسان کی جو جسمانی پریشانیاں ہوتی ہے بوڑھے ہونے کے بعد، تو وہ بیان کر رہے ہیں کہ جب تک انسان صحیح ہے تو تم قید میں ہو، لیکن اگر تم بیمار پڑ جاؤ تو تمہارے جسم کو ٹکڑے ٹکڑوں میں کاٹ دیا جاتا ہے، یعنی کہ تمہارے جسم کو بڑی پریشانی ہوتی ہے. وصل جمع اوصال بولتے ہیں، قطعۃ جمع قطع، ٹکڑے ٹکڑے کو. فَاطْلُبِ الْبَيْدَ وَارْضَ بِالْعُشْبِ قُوتًا فَهُنَاكَ الْعَيْشُ الْحَنِيُّ الْحَلَالُ. فَاطْلُبِ الْبَيْدَ، بید مینس ہوتا ہے جنگل، تم جنگل کو تلاش کرو. وَارْضَ بِالْعُشْبِ قُوتًا، اور عشب میں سے ہوتا ہے بھائی چارہ. ٹھیک ہے، عشب میں سے ہوتا ہے چارہ. دیکھیں اب یہاں پہ کیا کر رہا ہے. اب یہاں پہ اونٹنی، وہ جو ہے ہرنی جو ہے، ہرنی یا کتا، ابھی دیکھ لیں گے، ایک منٹ. تم جنگل کو تلاش کرو. ورد بالعشب، اور تم کھانے میں گھاس پھوس پہ راضی ہو جاؤ، یعنی کھانے میں گھاس پھوس مل جائے بس اتنا ہی پہ کفایت کر دو. گویا کہ یہاں پہ کتا کہہ رہا ہوگا ان سے، ہرن سے. فَهُنَاكَ الْعَيْشُ الْحَنِيُّ الْحَلَالُ، کیونکہ وہاں پہ ایک دم خوشگوار زندگی ہے اور حلال زندگی ہے. انا لولا العظام وهي حیاتی لم تطب لی مع ابن آدم حالی. عظام سے ہوتے ہڈیاں، اور جہاں تک میری بات ہے کہ اگر ہڈیاں نہیں ہوتی اور یہ میری زندگی ہے، لم تطب لی مع ابن آدم حالی. طابہ یطیب میں سے ہوتا اچھا ہونا.
ابن آدم تو ابن آدم کے ساتھ میرا حال اچھا نہ ہوتا، ابن آدم کے ساتھ میرا حال اچھا نہیں ہوتا. گویا کہ یہ والا سارا سنٹینس جو ہے نا یہ سب کے سب ہرن ہی کہہ رہا ہے، کبھی خود کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، کبھی کتے کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے. چلیں شعر کا ترجمہ ہو گیا کلیئر، بتائیں.